ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کربلا کی جنگ آخر ہوئی کیوں۔ دوستو، اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے کربلا کا شروع سے لے کر آخر تک اس میں کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ بڑے ہی مختصر انداز میں اور بڑی ہی محنت سے اس میں بتا دیا ہے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم ذکر کرتے ہیں اس لائن کا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت بخت الکلبی تھا۔ یزید لعین کی کنیت ابو خالد تھی، خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی بدکرداری کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا، جس کا ہم مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ بلا شبہ یزید کتوں، بندروں اور چیتوں کا دلدادہ تھا، گانے بجانے کا شوقین اور شراب نوش تھا۔ ایک روز وہ شراب نوشی کے شغل کے لیے بیٹھا۔ اس کے دائیں طرف ابن زید تھا۔ یزید نے اپنے ساقی سے کہا، مجھے وہ شراب پلا جو میری نرم نرم ہڈیوں کو سیراب کر دے، پھر ابن زید کو بھی ایسا ہی جام برف دے جو میرے نزدیک میرا ہمزاد اور امین ہے اور میری غنیمت اور جہاد کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے گلوکاروں کو حکم دیا کہ وہ ان اشعاروں کو گائیں۔ چنانچہ انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ یزید کے ساتھی بھی یزید کی طرح بد کردار تھے، اور اس کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گانے کا دور دورہ ہو گیا اور کھیل کود کے آلات استعمال کیے جانے لگے اور لوگوں نے سرے عام شراب نوشی شروع کر دی۔ اس کے پاس ایک بندر تھا جس کی کنیت اس نے ابو قیس رکھی تھی۔ وہ بھی شراب نوشی کی محفل میں موجود ہوتا اور تکیہ لگا کر دیتا، اور وہ بڑا خبیث بندر تھا۔ وہ اسے جنگلی گدی پر جو بندھی ہوئی ہوتی تھی چڑھا دیتا تھا۔ وہ لگام اور زین لگا کر اسے گڑ دوڑ کر گھوڑوں کے ساتھ دوڑتا۔ کبھی کبھی وہ سب سے آگے بڑھ جاتا اور بانس کو اکھاڑ لیتا اور گھوڑوں سے پہلے ہی حجرے میں داخل ہو جاتا۔ یزید خواہشات نفسانی کا مطالعہ تھا اور بعض نمازیں بھی چھوڑ دیا کرتا تھا اور اکثر نا وقت نماز پڑھتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا ہے کہ 60 برس کے بعد ایسے ناحق خلق پیدا ہوں گے جو نمازوں کو چھوڑ دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور وہ جہنم کی ایک وادی میں داخل ہوں گے۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب 60 ہجری کے آغاز میں بیمار ہو گئے۔ جب بیماری نے اس قدر غلبہ کیا کہ طبیعت کسی بھی طرح سنبھل نہ سکی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب آخری وقت آن پہنچا ہے۔ تو انہوں نے یزید کو بلوایا، جو کہ اس وقت دمشق کے باہر شکار کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ قاصد نے فوری طور پر جا کر یزید کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب یزید آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے فرمایا، اے میرے بیٹے، توجہ کے ساتھ میری وصیت کو سن لے اور مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تم بتاؤ، میرے بعد تم مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں؟ یزید نے جواب دیا، میں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یزید نے کہا، نہیں، میرے لیے صرف قرآن مجید اور رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنا ہی کافی ہے۔ یزید کے ان جوابات کو سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، مجھے تمہاری باتیں سن کر یقین ہو گیا ہے کہ تم میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے اور میری نصیحت اور وصیت کے خلاف ہی کرو گے۔ اے یزید، تم اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں نے تمہیں اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ مخلوق نے تمہاری فرما برداری کا اقرار کر لیا۔ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اہل عراق تمہارے مقابلے کے لیے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور میدان میں نکالیں گے۔ اگر تم ان پر فتح حاصل کر لو تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا، ان سے صلح رحمی سے پیش آنا اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ بیماری میں کوئی افاقہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ عزیز و اقارب اور دیگر افراد آپ کے پاس جمع رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جس روز وفات ہوئی اس روز آپ کو تھوک میں خون آنا شروع ہو گیا۔ نکاہت اور کمزوری کے باعث کروٹ لینا بھی دشوار تھا۔ آپ کی 2 بیٹیاں پاس بیٹھی آپ کو کروٹ لینے میں مدد کرتی تھیں، تو آپ نے ان سے فرمایا تم اس شخص کو الٹ پلٹ کر رہی ہو جو دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں ماہر تھا۔ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے تو یزید ابن معاویہ تخت پر حکومت پر بیٹھ گیا، اور بیٹھتے ہی اس حق پر صدا کو کانوں سے نکال کر پھینک دیا جو حضرت امیر معاویہ کی زبان سے نکلی تھی۔ اب یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مانیں، اگر وہ بیعت نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زناکار تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا اے امام حسین علیہ السلام، اب کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کر دیا اور اس نے آپ میں لکھا یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بیٹا ہوا خط حضرات امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لہٰذا امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ جانتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اسی طرح سے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی فوج کربلا پہنچ رہی تھی اور ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات کو قبول نہیں کیا اور وہ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ ادھر دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف اور صرف 72 لوگ تھے
اس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، اب یہاں پر سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین کے لشکر سے 10 گنا زیادہ بڑا لشکر تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا، امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ مسلمان بھائیوں، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو موجود تھے تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم یزیدی فوج امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین علیہ السلام کو یہ یقین ہو چکا تھا یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیووں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیووں کو جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت حسین کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی اور دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور شہادت کا جام خوشی خوشی پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اون محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیزہ پانی کا بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دی۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پیتے گئے۔ ایسا ایسا کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان میں تلوار لے کر نکلے۔ فیصلہ کیا کہ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین تن و تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میدان کربلا میں آپ نے دشمنان دین کو مخاطب کیا اور ایک خطبہ پڑھا جس کی یاد رہتی دنیا تک رہ گئی۔ فرمایا، اے بدترین قوم، تو نے دنیا میں افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت سے انحراف کیا جو ہمارے متعلق تھی۔ تم اس جرم بغاوت میں عذاب عظیم میں مبتلا ہوئے۔
کیا ہمارے نانا پاک برگزیدہ پیغمبر نہیں؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا میری والدہ ماجدہ نہیں؟ اور کیا محبوب خدا کے بھائی حضرت علی ہمارے والد نہیں؟ اس وقت سے ڈرو جب بروز قیامت میری ماں فاطمہ الزہرا، باپ علی المرتضیٰ اور نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دامن پکڑیں گے۔ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لشکر اشقیا، مجھے معلوم ہے کہ تم ہرگز دنیا میں گرفتار ہو کر احکام خداوندی سے انحراف ہو چکے ہو۔ میں تمہیں پھر بھی آگاہ کرتا ہوں کہ ابھی بھی اپنی غلط کاریوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ خدائے قہار و جوار ناراض ہو کر تم پر عذاب علی مسلط کرے گا۔ میں پھر سے تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے خون ناحق سے ہاتھ رنگ کر خدائے قہار کی ابدی لعنت مول نہ لو اور قوم ظالمین سے لعنتی حصے میں شامل نہ ہو۔ لوگوں، میری نسبت پر غور کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے گیرے بانوں میں منہ ڈال کر سوچو، تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا بیٹا نہیں ہوں جو 10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب بن مظاہر نے اس کو سختی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ پا رہا کہ حضرت امام پاک کیا فرما رہے ہیں۔ شمر کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا اور اس نے ایک تیر زہر بن قیس کو مارا اور کہا، چپ ہو جا، تیری بے شرمی کو اللہ چپ کروائے۔ ہم لوگوں کا دماغ پریشان کر دیا۔ شمر کی بات سن کر زہیر بن قیس کو بھی غصہ آیا اور اس نے کہا، اے اس باپ کے بیٹے جس کا پیشاب 72 ایڑیوں تک آتا تھا، میں تجھ سے مخاطب نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کی کتاب کی 2 آیات بھی نہیں سمجھ سکتا۔ روز محشر کی رسوائی اور عذاب علیم تجھے ہی مبارک ہو۔ شمر بولا، اللہ تجھے اور تیرے رئیس کو بھی قتل کری۔ یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی، اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت میں، ایسے زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ آور لگاتار حملہ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، شمر ذوالجوش نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک نرینہ اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلے میں سے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لے جایا گیا۔ اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے اپنوں کو قربان کر دیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تو اللہ پاک کربلا میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں انہوں نے کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت امام حسین نے تلوار میان سے نکالی اور دشمنوں پر جب حملہ کیا، واللہ یہ حملہ کیا تھا؟ اللہ کے شیر کا حملہ تھا۔ جو بھی آپ کے مقابلے میں آیا جہنم واصل ہوتا گیا، اور سینکڑوں کو آپ نے اس جنگ میں جہنم میں پہنچا دیا۔ جس طرف نگاہ پلٹی صف کی صف الٹا دی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں
کہ آپ کو یہ پسند ضرور آئی ہوگی اور آپ کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ کربلا کی جنگ آخر ہوئی کیوں تھی۔ یہ میں نے بڑی ہی محنت سے بڑی ہی مختصر کر کے کربلا کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے متعلق کمنٹ باکس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔